ان علینا ان نبینہ بلسانک، کہ ہم آپ کی زبان پر رواں کر دیں گے اس قرآن کو، چلا دیں گے۔ کہتے ہیں وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ۔ تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ کار بدل لیا۔ اس کے بعد طریقہ کار یہ ہو گیا کہ جب جبریل علیہ السلام آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے جبریل علیہ السلام کی تلاوت۔ فَإِذَا ذَهَبَ، اور جب جبریل علیہ السلام اپنی ڈیوٹی نبھا کے اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی وحی اور دیا ہوا تحفہ دے کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے جاتے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرنا شروع کرتے کما وعدہ اللہ، جیسے اللہ نے وعدہ کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے اور اللہ رب العزت ویسے ہی آپ کی زبان پر چلا دیتے جیسے جبریل علیہ السلام پڑھ کے گئے تھے۔ اور مزید تاکید کے لیے ہر سال جبریل علیہ السلام رمضان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دہرائی کرتے، یعنی ایک بار جبریل علیہ السلام سناتے اور دوسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو سناتے، جس کو حافظ قرآن دور کہتے ہیں، کہ قرآن مجید کا دور کرنا، دہرانا۔ اور آخری سال جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں، اس سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 بار دور کیا، 2 بار قرآن مجید کی دہرائی کی اور سنایا۔ تو ترتیل ہی بہترین طریقہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ 3 طریقے ویسے قرآن مجید کی قرات میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے مد القرآن، مد القراءہ، کہ قرآن مجید کو لمبا لمبا کر کے پڑھنا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ٹھہر ٹھہر